دوستو ایک نئی ویڈیو بنا لا حاضر تھی گئے کہ اساں گئے کھڑوتے ہیں ایک دربار تے ایدی ڈیٹیل تھانوں دے سن شوکت صاحب انشاءاللہ. کی پوری ہسٹری جو ان کی ہے نا وہ شوکت صاحب سے پوچھتے ہیں اور آپ کے وہ بتائیں گے. السلام علیکم شوکت صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا اس دربار کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا یعنی کہ ایکسپلین کر دیں ہمیں. جی یہ کلور کوٹ میں تقریباً 7 سلطان کی کو یعنی کہ 7 سلطانوں کی نگری کلور کوٹ کو کہا جاتا ہے. اس میں سے پہلے جو بزرگ ہیں وہ حضور سلطان تیبری شاہ صاحب ہیں، دوسرے حضور بربری والی سلطان صاحب ہیں، تیسرے حضور لوٹوں والی سرکار ہیں، سلطان فخر اللہ شاہ صاحب ہیں اور حضور پیر مالی شاہ صاحب ہیں. اور اس میں سے اب پہلے جو بزرگ ہیں جس پہ ہم نے حاضری کی ہے وہ سلطان نعمت اللہ شاہ صاحب ہیں. یہ اور 7واں جو ہے حضور سلطان فخر اللہ جو دریا برد ہو گئے تھے ان میں سے ہیں. تو اس دربار پہ ہر جمعرات پہ لوگ اپنا حاضری کرتے ہیں، عقیدت مند اور فاتح خوانی کرتے ہیں، اپنی حاضری دیتے ہیں. یہ بھی ہماری کلور کوٹ کی عظیم ہستی ہیں، عظیم دربار شریف ہے اور یہ ان کا تعلق سیدات گھرانے سے تھا. اور دریا سندھ 1992 میں جو کلور کوٹ کی یعنی کہ علاقے میں جو فلڈ آیا تھا ان میں یہ ہستی پیر مالی شاہ صاحب اور سلطان تیبری شاہ صاحب اور لوٹوں والی سرکار کا ایک اہم کردار ہے. اگر یہ ہستیاں اگر دریا سندھ کے کنارے پر نہ ہوتی تو آج کلور کوٹ کا نام بالکل نام نہ ہوتا. ان بزرگوں کے آنے سے ان کی مزارات کے ہونے کی بابرکت کی وجہ سے آج کلور کوٹ کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ جی. تو شوکت صاحب نے جس طرح آپ کو بتایا پوری ڈیل بھی بتا دی سلطان نعمت اللہ شاہ صاحب کی، اور اس کے علاوہ باقی جو اتنے بھی سلطان ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم ادھر حاضری دے کر پھر ہم جاتے ہیں باقی سلطان پہ، ان کی بھی آپ کو دربار کی ویڈیو آپ سے شیئر کرتے ہیں. دوستو تو اب ہم جا رہے ہیں کون سے شوکت صاحب بتائیں ذرا. سلطان مالی شاہ صاحب رحمۃ اللہ. سلطان مالی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دربار پہ جا رہے ہیں. تو اب ہم پہنچ گئے ہیں دربار مالی شاہ صاحب پہ. ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیٹیل شوکت صاحب اندر جا کر آپ کو ساری ڈیٹیل دیتے ہیں. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم جس ہستی کے دربار شریف پہ موجود ہیں ان ہستی کا نام حضور پیر سید مالی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے. ان کو پہلے حضور بلیوں والا سلطان بھی کہا جاتا تھا. اس ہستی کے دربار شریف پہ پیر میر علی شاہ صاحب ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ہستی کے دربار شریف پہ تشریف لے آتے تھے گھوڑا شریف والے بزرگ، اور اسٹیشن سے لے کر جہاں تک حضور حاضری کرنے آتے تھے تو حضور کے لیے قلیل بچھائی جاتی تھی اور حضور اسی دربار شریف پہ حاضری پیش کیا کرتے تھے. اور یہ وہ بزرگ ہیں حضور سلطان تیبری شاہ صاحب کے دور میں اور حضور پیر میر علی شاہ صاحب، حضور نعمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن ان پاک ہستیوں کی وجہ سے کلور کوٹ کا نام آج تاریخ میں لکھا جاتا ہے. ورنہ جو 1992 میں فلڈ آیا تھا کلور کوٹ کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا. تو بے شک ہم طارق صاحب کو کہیں گے کہ آپ کو یہ دربار دریا سندھ کے کنارے کی جو لوکیشن ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جی دوستو، اچھا نا میں اس کے ارد گرد کی جو لوکیشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست علاقہ ہے
اور یہ شوکت صاحب جس دریا کی بات کر رہے ہیں نا، دریا سندھ کی، تو اس دریا کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں، خود دیکھ لیں کہ بالکل یہاں پہ آ کے رکا تھا، باقی ساری بلڈنگیں وغیرہ گر گئی تھی اور یہاں پہ آ کے دریا نے آ کے سٹاپ کیا تھا. تو اب تو دریا بالکل ختم ہو چکا ہے، لوگوں نے اس میں کاشتکاری کر لی ہیں، فصلیں وغیرہ اگا لی ہیں. تو اب ہم پہنچ گئے ہیں جو دربار ہے نا سلطان طیب بری شاہ کے دربار پہ پہنچ چکے ہیں. تو ہمارے کلور کوٹ میں 7 سلطان ہیں، جن میں سے اب ہم غالباً چوتھے پہ پہنچ چکے ہیں. باقی بھی آپ کو دکھائیں گے. تو سلطان طیب بری شاہ کی مزید بھی جو کرامات ہیں اور ان کی ہسٹری جو ہے وہ شوکت صاحب کی زبانی سنتے ہیں. جی شوکت صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی بابرکت ہستی جن کا نام مبارک حضور سلطان محمد طیب بری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کچھ وقت ہے جی جی کہ حضور امام بری سرکار کے بھانجے ہیں، جن کی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ طیب بری کا لفظ جو لگتا ہے، تو امام بری سرکار کی نسبت سے آپ کو امام بری سلطان طیب بری شاہ صاحب کہا جاتا ہے. تو یہ پہلے سلطان ہیں جن کو کلور کوٹ کا سلطان المشائخ بھی کہا جاتا ہے، سلطان المشائخ بھی کہتے ہیں لوگ. لیکن ان کے دربار اقدس پہ ایک بزرگ حضور نور محمد گنجیرا، جن کی مزار شریف اٹامک میں ہے، اور حضور میاں مقبول صاحب چپڑ شریف والے صاحبزادہ میاں محمد سلطان ابراہیم صاحب کہ ان کے خیش قبیلہ کے دادا ہیں، تو وہ بھی ادھر کچھ عرصہ انہوں نے قلعہ کشی کی ہے. میاں مقبول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور میاں معراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا دربار سوئے والا ہے، انہوں نے بھی حاضری کی ہے. اور میاں شاہ جہان صاحب، میاں غلام حسین، چپڑ شریف کے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ سب ہی آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضری کے لیے تشریف لے آتے ہیں. اور دربار حضرت سخی سلطان محمد باہو، ان کے جو بزرگ ہیں حضرت عبدالعزیز سلطان، اصغر علی سلطان صاحب، اور حضور محمد علی سلطان صاحب کے چاچا حضور معظم سلطان صاحب بھی کافی عرصہ پہلے ادھر دربار شریف پہ حاضری کرتے رہے ہیں. تو اس لیے ان کو کلور کوٹ کا سلطان المشائخ کہا جاتا ہے. ان کے دربار شریف کی جو تعمیر ہے وہ پرویز سبو صاحب نے آج سے 6-7 سال پہلے 2016 میں تقریباً یا 17 کے میں آپ کے دربار شریف کی تعمیر ہوئی. ان کے ساتھ حضور کی وسیع مسجد بھی تعمیر کرائی گئی ہے، جس میں 5 وقت کی نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ، اور بچے قرآن بھی پڑھتے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک حضور بربریوں والا سلطان بھی ہے، ایک لوٹوں والا سلطان بھی ہے. یعنی کہ کلور کوٹ کو 7 سلطانوں کی نگری کہا جاتا ہے. ان بزرگ کی وجہ سے قبرستان کی طارق صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو قبروں کی مقصد ہے حالت دکھائیں گے، گری ہوئی قبریں بھی آپ کو نظر آئیں گی. اس بزرگ کی وجہ سے پورا قبرستان، کچھ تو قبریں چلی گئی، دریا برد ہو گئی، لیکن اس بزرگ کے دربار شریف کے جیسے ہی پانی قریب آیا تو دریا واپس چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ ایسی عظیم ہستیوں کی وجہ سے کلور کوٹ کے پورے تحصیل کلور کوٹ کو محفوظ کیا. تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایسی پاک ہستیوں کی قدم بوسی کے لیے حاضری ضرور دیا کریں. والسلام.